بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ وہ 4 ماہ قبل شہر سے ٹرانسفر ہو کر ادھر نورپور آیا تھا، جہاں اس کی اتنی جان پہچان نہ تھی، لیکن یہ شہریار ہی تھا جس نے اس کے ہر قدم پر مدد اور رہنمائی کی تھی۔ یوں وہ اس مختصر سے عرصے میں گاؤں کے سبھی لوگوں کی جان بن گیا تھا۔ چھوٹے موٹے کیسز میں بھی شہریار اکثر اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ کیس ذرا مختلف نوعیت کا تھا، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ اپنی اور شہریار کی دوستی پر فخر کرتا تھا۔ بانو کو شہریار کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی پرانے کھو پر آئی اور سیدھی برگد کے درخت کے پاس پہنچی۔ اپنے محبوب کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس کا محبوب اس کا پیار درخت کے تنے سے سر ٹکائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی تو شہریار نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بانو، وہ پکارا۔ بانو بے قراری سے اس کے قریب آ گئی۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہوئی تھی۔ شہریار کے سینے سے لگی، وہ رو رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کیوں گئے تھے؟ پتہ تو تھا نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، کیوں دور رہے مجھ سے؟ زلیخا بھی مجھے چھوڑ کر مر گئی، میں کتنا روئی تڑپی، لیکن تم نہیں آئے، وہ سسک رہی تھی۔ شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، پھر دھیرے سے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ چپ کرو، معاف کر دو، اب کہیں نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں، تمہارے پاس ہی رہوں گا، وعدہ؟ بانو نے اپنی ہتھیلی آگے کر دی تو شہریار نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ پکا وعدہ؟ پھر دونوں ہنس دیے۔ اچانک شہریار نے اس سے پوچھا، ایک بات پوچھوں تم سے، برا تو نہیں مانو گی؟ لو بھلا، میں کیوں تمہاری بات کا برا ماننے لگی؟ بانو نے محبت بھری نظروں سے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار سنجیدہ سا تھا۔ کہیں تم اس عالم کے پاس تو نہیں جاتی رہی؟ بانو ایک دم گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، نہ نہیں، میں کیوں جاؤں گی اس کے پاس؟ شہریار نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ اور سبز رنگ کی چوڑیاں بانو کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ارے یہ تو بہت پیاری ہیں، وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ لو پہنا دو۔ اس نے فوراً اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ اسی وقت بانو کی چادر سرک کر نیچے گری۔ شہریار نے چونک کر اس کی گردن کی طرف دیکھا۔ یہ نشان؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اس کے چہرے سے پریشانی جھلک اٹھی۔ بانو نے اپنی چادر درست کی۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، لاؤ کلائی، چوڑیاں پہنا دوں۔ بانو نے مسکرا کر اس کی طرف کلائی بڑھا دی۔ بانو اپنا خیال رکھا کرو، اور ہاں تنہا مت رہا کرو۔ کیوں؟ وہ بھولے پن سے بولی۔ ارے ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ تویز کدھر ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ تویز؟ بانو الجھن سے بولی اور پھر ساری بات شہریار کو بتا دی۔ یہ لو، اس نے اپنے گلے سے تویز اتارا، اب اسے حفاظت سے رکھنا۔ بانو نے اسی وقت تویز گلے میں پہن لیا۔ ڈی ایس پی یاور حیات نے ہسپتال فون کر کے سادھو کی لاش منگوانے کے لیے 2 سپاہی ہسپتال روانہ کر دیے تھے۔ اب بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ ہیلو، ڈی ایس پی یاور حیات اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، میں ڈاکٹر احمد بول رہا ہوں۔ کیا ہوا ڈاکٹر احمد؟ خیریت؟ خیریت نہیں ہے سر، اس سادھو کی لاش مردہ خانے سے غائب ہو گئی ہے۔ واٹ؟ یہ خبر سنتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ معلوم نہیں سر، حالانکہ یہاں کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ نہیں آتا یہ سب کیسے ہوا۔ آج صبح تک تو وہ لاش موجود تھی، لیکن جب آپ کے بندے پہنچے اور ہم وہاں گئے تو لاش غائب تھی۔ ڈاکٹر احمد کی بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے اچھی طرح چیک تو کیا ہے نا؟ جی سر، مردہ خانے کا چپا چپا دیکھ لیا، مگر سمجھ نہیں آتا لاش گئی تو گئی کہاں۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، پھر بھی آپ دوبارہ چیک کریں۔ اوکے سر۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ یاور حیات نے فوراً ایک سپاہی بھیج کر شہریار کو بلا بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں روبرو بیٹھے تھے۔ میں سمجھ گیا ہوں یقیناً یہ اس کے گرو اور غلام روحوں کا کام ہے۔ وہ اسے اپنے طلسماتی جنگل میں لے گئے ہوں گے جو یہاں سے شمال کی طرف ہے۔ انہوں نے اس کے جسم کو اپنے جادو کے ذریعے طلسماتی بنا دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی عام انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اس کے قریب جائے گا جل کر بھسم ہو جائے گا۔
شہریار آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اس کا مطلب ہمیں سب سے پہلے ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہے جو اس کا طلسم ختم کر سکے، یاور حیات نے کہا تو شہریار نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، جتنی جلدی ہو سکے ایسے شخص کو ڈھونڈو ورنہ بہت برا ہوگا، کیونکہ اس کا ہدف اسی گاؤں میں موجود ہے اور مجھے یقین ہے وہ اس پر ضرور حملہ کرے گا، وہ بے قراری سے بولا۔ ڈی ایس پی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ بانو، رحمت اللہ کھوکھر کی بیٹی۔ رات گہری اور خاموش تھی۔ بانو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اسے لگا جیسے اس کی پینتی کی طرف کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اسے خوف محسوس ہوا تو وہ یہ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھی کہ اماں ابا کو جگاتی ہوں، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر نکالا دہشت سے گنگ رہ گئی۔ اس کے سامنے نہایت بھیانک اور بد شکل مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا قد کھجور کے لمبے تنے کی مانند تھا اور اس کا رنگ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ چہرے پر موٹی اور سرخ آنکھیں خون سے بھرے 2 پیالے لگ رہی تھیں۔ اس کے دانت لمبے تھے جو منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے چوڑے اور موٹے ہونٹ لٹک کر سینے تک آ رہے تھے۔ اس کے لٹکے ہوئے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا اور پورا جسم سیاہ بادل تھا۔ اس مخلوق نے حرکت کی اور بانو کی طرف بڑھی۔ اس نے سہم کر اسے دیکھا اور اس کے لبوں سے زوردار چیخ نکلی اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اماں ابا چیخ سن کر بھاگتے ہوئے باہر آئے جہاں بانو بے ہوش پڑی تھی۔ ڈی ایس پی یاور حیات اور شہریار دونوں کسی اچھے عمل بعمل کی تلاش میں تھے۔ بہت جلد ہی انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور وہ فوراً اس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ اس عمل کے حجرے کے پاس پہنچے تو شہریار کو اچانک ہی بے چینی سی ہونے لگی۔ یاور، ایسا کرو تم اکیلے اندر چلے جاؤ، پتہ نہیں کیوں مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی ہے۔ یاور نے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ زرد ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرا انتظار کرو، طبیعت زیادہ خراب ہے تو یہ لو گاڑی کی چابی اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ شہریار نے چابی لی اور فوراً گاڑی کی طرف چلا گیا۔ یاور حیات اندر داخل ہوا تو ایک نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے نظر آئے۔ یاور نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرنے لگا تو بزرگ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، سب جانتا ہوں تم شنکر کی طرف سے پریشان ہو۔ انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور تمہارا دوسرا ساتھی اندر کیوں نہیں آیا؟ پیر صاحب نے میٹھے اور دھیمے لہجے میں سوال کیا تو یاور حیران رہ گیا۔ بابا جی، جیسا آپ کے بارے میں سنا ویسا ہی پایا۔ بابا جی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چلو پھر چلتے ہیں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں باہر آئے تو شہریار غائب تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ یاور پریشانی سے بولا تو بابا جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پریشان مت ہو، وہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ بابا جی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ میں نے کہا نا وہ ٹھیک ہے، تم چلو، انہوں نے شفقت سے کہا۔ یاور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور جنگل کے رستے پر ڈال دی۔ بابا جی نے پہلی فرصت میں جنگل کے قریب ڈیرا لگایا، پھر اپنا عمل شروع کیا۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے مٹی کا تیل اور ماچس لی، چاروں طرف مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ منہ میں ہی کچھ پڑھ کر وہ حصار بھی باندھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی اس جنگل سے نکل نہ پائے۔ جب وہ تیل چھڑک کر فارغ ہوئے تو انہوں نے فوراً آگ لگا دی۔ پھر تو انسانی چیخوں کا ایک شور بلند ہوا، بچاؤ بچاؤ، ہمیں معاف کر دو۔ وہ رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ لمحوں میں آگ نے تمام جنگل جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی میں شنکر گرو اور اس کی غلام روحیں بھی جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ بابا جی نے فوراً تمام راکھ جمع کر کے دریا میں بہانے کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی یاور نے فوراً اپنے بندوں کو حکم کی تعمیل کا کہا اور خود بابا جی کو لے کر چودھری زیغم کے ڈیرے پر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رحمت روتا ہوا آیا، سرکار میری مدد کریں، میری بچی کو بچا لیں۔ بابا جی فوراً اٹھے، چلو۔ ان کے ساتھ چودھری اور یاور بھی چل پڑے۔ بابا جی نے بانو کو دیکھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں جبکہ وہاں پہ موجود افراد کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھول دیں۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، بچی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اصل میں اس بچی کی پیدائش اماوس کی تاریخ رات کو ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی قوتیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سادھو شنکر کے جال میں پھنس گئی اور یہ اس کے پاس جانے لگی، لیکن سادھو اس پر وار نہ کر سکا کیونکہ یہ سخت حفاظتی حصار میں رہی ہے۔ ہر بار اسے کوئی بچاتا رہا ہے۔ کل رات بھی سادھو کی غلام روحیں اسے لینے آئی تھیں۔
جنہیں دیکھ کر یہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ روح اپنی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اس کے گلے میں تعویذ تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس بچی کا محافظ وہ ہے جس نے اسے یہ تعویذ دیا ہے۔ لیکن بابا جی آخر وہ کون ہے جو بانو کی حفاظت کر رہا ہے؟ حمیدہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بزرگ مسکرا دیے۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی اور عاشق ہے۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عاشق؟ ہاں، جو صرف اس کے لیے سب چھوڑ کر یہاں آیا ہے۔ تم لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہو اور پہچانتے بھی ہو۔ بابا جی نے ان کے تجسس میں اضافہ کیا۔ اس کا نام شہریار ہے۔ شہریار؟ بے اختیار سب کے ہونٹوں سے نکلا۔ ہاں شہریار، وہ ابھی آتا ہوگا، باقی باتیں وہی بتائے گا۔ کچھ دیر میں شہریار بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بابا جی آپ کی اجازت ہو تو بانو کو دیکھ لوں؟ ہاں کیوں نہیں، بلکہ اسے ہوش میں لاؤ۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بانو کے پاس آیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر بانو پر پھونکا۔ تب رحمت اور حمیدہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ہوش میں لانے کے لیے کتنے جتن کر ڈالے تھے لیکن بے سود، اور اب شہریار کی ایک پھونک سے ہی اٹھ بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بابا جی اٹھے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیے۔ اب تم بولو برخوردار، کون ہو تم؟ شہریار چونکا، پھر دھیرے سے سر جھکا دیا۔ پیر و مرشد، آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں قوم جنات میں سے ہوں۔ میرا نام رومان ہے۔ ایک روز میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک خوبصورت سی بچی کو دیکھا جو کھوہ کے پاس لگے برگد کے درخت کے نیچے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں بھی اس وقت 9 عمر ہی تھا۔ وہ مجھے بہت پیاری لگی۔ اس کی ہم جولیاں اسے بانو کہہ کر پکار رہی تھیں۔ اس بچی کو دیکھنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن مجھے واپس اپنی دنیا میں لوٹنا پڑا۔ تاہم میرا دل مجھے روز برگد کے درخت کے پاس کھینچ لاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک خاص انعام سے نوازا ہے کہ میں ماضی اور حال میں ہونے والے واقعات اور حالات جان لیتا ہوں۔ پھر جب بانو کے متعلق مجھے پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہوا۔ بانو جوان ہوئی تو میں اس کی محبت میں ڈوب گیا۔ اس کی حفاظت کے لیے انسانی روپ میں نور پور چلا آیا۔ میں نے بانو کو قبرستان میں ڈرایا بھی، اس کے کمرے میں آ کے اسے روکا بھی، لیکن پھر جو کچھ ہوا سب جانتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بس میری یہی درخواست ہے، مجھے اس نئے روپ میں قبول کر لیں اور پہلے کی طرح نور پور میں رہنے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، بس آپ مجھے بانو سے جدا مت کریں۔ یہ کہہ کر رومان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ غائب ہو گیا۔ وہاں موجود افراد حقیقت جان کر ساکت اور جامد سے کھڑے تھے، جبکہ بانو اپنے عاشق کی وفاداری پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چپ کرو بیٹی، وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ پھر وہ چودھری زیغم سے مخاطب ہوئے۔ یہ راز صرف آپ لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اسے راز ہی رہنے دیں۔ بانو اور رومان یعنی کہ شہریار کو کبھی جدا مت کریں۔ یہ آپ سے ایک بیٹے کے باپ کی درخواست ہے۔ میں رومان کا باپ آتون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بھی غائب ہو گئے۔ اس واقعے کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ رومان شہریار کے روپ میں اب بھی اسی گاؤں میں رہ رہا ہے۔ برگد کا بوڑھا درخت اب بھی بانو اور شہریار کے لیے باہیں کھولے ان کا انتظار کرتا ہے۔ گاؤں والے رومان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جن چند افراد کو معلوم ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں، اور بانو وہ تو ہے ہی اس کی دیوانی۔ اس نے شادی نہیں کی۔ جب بھی وہ بے قرار ہوتی ہے، برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر شہریار شہریار پکارتی ہے تو اس کا محبوب فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس پاکیزہ اور عظیم محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں یہ عجیب اور سچی محبت کی کہانی رومان کی اجازت سے رقم کی ہے، البتہ اس میں گاؤں کا نام اور کرداروں کے نام فرضی ہیں، کیونکہ رومان نے مجھے اس شرط پر اس کہانی کو لکھنے کی اجازت دی تھی۔